اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک پوسٹ بھیج کر اس کی تحقیق طلب کی ہے۔ اس پوسٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ زمین پر دیکھو میرے بندے اس گرمی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر اس گرمی میں کوئی چھوٹی سی یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر اس شخص کو جہنم سے بخش دیتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہو بہو ان الفاظ کے ساتھ مجھے یہ روایت نہیں ملی ہے، اور جو روایت مجھے ملی ہے اس میں اللہم اجرنی من النار کے الفاظ نہیں بلکہ اللہم اجرنی من حر جہنم کے الفاظ ہیں، اور اس میں فرشتوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا مطلق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق یہ فرمان ہے کہ جس دن گرمی ہوتی ہے اور آدمی یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آج کا دن کتنا گرم ہے، کتنی گرمی ہے آج، اے اللہ تو مجھے جہنم کی گرمی سے بچا۔ تو اللہ رب العالمین جہنم سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تیری آگ سے میری پناہ چاہی ہے، اے جہنم تو گواہ ہے کہ میں نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور اگر سردی کا موسم، سردی کا دن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شخص یہ دعا کہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آج کتنی سردی ہے، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی سردی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جہنم سے فرماتا ہے میرے بندے نے تیری سردی سے پناہ چاہی ہے، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمہریر جہنم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ایک گھر ہے جہاں کافر کو ڈالا جائے گا تو سردی کی شدت سے اس کے جسم کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس روایت کو امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 265، حدیث نمبر 306۔ اس کے علاوہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارغد علی المریسی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459، حدیث نمبر 387، اور امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التخویف من النار میں حدیث صفحہ نمبر 60 میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس روایت پر کئی محدثین نے کلام کیا، جیسے عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347، حدیث نمبر 2982 میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور سلیم ہلالی نے بھی اس روایت پر کلام کیا ہے، اور اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کی تخریج میں ان کی کتاب کا نام ہے عجالۃ الراغب المتمنی فی تخریج کتاب عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360، حدیث نمبر 307 کے تحت انہوں نے کلام کیا ہے۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے مقاصد الحسنہ میں، حدیث نمبر 1283، اور تمیز الطیب میں ابن الدیبغ الشیبانی نے اس روایت کو صفحہ نمبر 188 میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور زرقانی نے بھی مختصر المقاصد الحسنہ میں ضعیف کہا ہے، صفحہ نمبر 241، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت پر کلام کیا ہے اور اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 950، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کا یہ حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 6428۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی،
اور یہی روایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس روایت کو ذکر کیا ہے حمزہ السہمی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ جرجان میں صفحہ نمبر 486 میں ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت میں ایک راوی ہے ابو عمر لاحق بن الحسین الصدری، جس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم کیا گیا ہے، یعنی یہ حدیثیں گڑھتا تھا اور جھوٹا شخص تھا۔ اور اس سند میں اور بھی کئی علتیں ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑی علت ہے اور حدیث کی تضعیف یا حدیث کے موضوع ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث 2 صحابہ سے مروی ہے، اور دونوں صحابہ سے مروی حدیث قابل احتجاج نہیں ہے، اور اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔